السلام علیکم۔ واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور دلخراش واقعہ ہے جو 10 محرم 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو میدان کربلا میں پیش آیا۔ اس واقعہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کے خاندان اور ساتھیوں نے حق و صداقت کی خاطر عظیم قربانی دی۔ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خلافت سنبھالی۔ یزید کی خلافت کو مسلم امت کے بہت سے لوگوں نے ناپسند کیا کیونکہ وہ اسے غیر اسلامی طرز زندگی، ظلم و ستم کا حامل سمجھتے تھے۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی مگر امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ یزید کے کردار اور حکومت کو اسلامی اصولوں کے منافی سمجھتے تھے۔ جب یزید کی حکومت نے امام حسین علیہ السلام پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تو امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب سفر کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں کے لوگوں نے ان کو خطوط بھیجے تھے اور اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کوفہ کی جانب سفر کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا جہاں یزید کی فوج نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ یزیدی فوج کے سپہ سالار عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو پانی سے محروم کر دیا اور ان پر شدید ظلم و ستم ڈھائے۔ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ یزیدی فوج کے خلاف جنگ کی۔ یہ جنگ حق و باطل کی جنگ تھی جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بے مثال شجاعت اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی جن میں ان کے خاندان کے افراد بھی شامل تھے ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بہت نہایت بہادری سے جنگ لڑی مگر آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کا سر قلم کر کے یزید کی فوج نے اپنے سپہ سالار کے پاس بھیج دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے اسلامی تاریخ میں ایک نیا باب کھولا اور یہ واقعہ حق و صداقت کی راہ میں قربانی کی عظیم مثال بن گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے افراد جو زندہ بچ گئے تھے کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت زینب علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں اپنی تقاریر کے ذریعے حق کی آواز بلند کی اور یزید کی حکومت کے ظلم و ستم کو بے نقاب کیا۔ واقعہ کربلا نے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ حق کی راہ میں قربانی دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک مثال قائم کی اور یہ واقعہ ہر سال محرم کے مہینے میں یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمان امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ماتم کرتے ہیں اور ان کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا نے نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ یہ انسانی تاریخ میں حق و باطل کی جنگ کی ایک عظیم مثال بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ظلم و ستم کے خلاف ہمیشہ ڈٹے رہنا چاہیے اور حق و انصاف کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق کی راہ میں جان کی قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے، اور ان کی قربانی نے یزید کی حکومت کے خلاف ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی جو بعد میں اسلام کی تاریخ میں حق و باطل کی تمیز کرنے والی ایک مثال بن گئی۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ حق و صداقت کی راہ میں مشکلات اور آزمائشیں آئیں گی مگر ان کا سامنا کرنا ہی اصل ایمان کی نشانی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانی نے ہمیں یہ درس دیا کہ حق کے لیے لڑنا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہی اصل جہاد ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد آج بھی ہر سال محرم کے مہینے میں مسلمان امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور ان کی یاد میں مجالس اور ماتمی جلوس نکالتے ہیں۔ یہ مجالس ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اصولوں اور ان کی قربانی کو یاد دلانے کا ذریعہ ہے۔ واقعہ کربلا نے اسلامی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ حق کی راہ میں قربانی دینے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حق و انصاف کی خاطر کسی بھی قربانی سے
دریغ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ حق کی راہ میں ڈٹے رہنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جزاک اللہ۔